شیعہ اور سنی کے درمیان مذہب کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ کیا ان دونوں کا کانسیپٹ ایک نہیں ہو سکتا؟ منگل کے دن ناخن کاٹنا، بال کاٹنا یا اس دن سفر کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ یہ دن نحس ہے اور اس دن ایسے کام کرنے والا انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا فرش عزا پر موبائل فون کے ذریعے سے نوحہ پڑھنا صحیح ہے؟ کیونکہ فرش عزا پر فون کا موبائل کا استعمال منع کیا گیا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو تو آپ اپنا کوشچن کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم شیعہ عزاداری چینل کے تمام ممبران کی طرف سے آپ حضرات سے معذرت خواہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے یہ جو آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری تھا اس میں کچھ خلل واقع ہوا، کچھ گیپ ہو گیا ہے، اس میں کچھ مشکلات تھی جس کی بنا پر ہم وقت پر آپ کے سوالات کے جوابات پیش نہیں کر سکے۔ بہت سے سوالات آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ کے ان تمام ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں۔ جو سوالات آپ حضرات کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں ان میں سے اس ایپیسوڈ میں 3 کا انتخاب کر کے ان کے جوابات ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوا وہ یہ، کیا شیعہ سنی کانسیپٹ ایک نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک سوال ہمارے کسی بھائی نے کیا ہے اور بہت اہم سوال ہے، اس میں وضاحت کی ضرورت ہے۔ شیعہ اور سنی یہ دونوں ان کا تعلق امت مسلمہ سے ہے۔ صرف شیعہ سنی کی بات نہیں، خود اہل تشیع میں یا خود برادران اہل سنت میں ان کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ اختلاف ایک ہوتا ہے نظریاتی اختلاف۔ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے جتنی بھی آج چاہے وہ علمی میدان میں ہو چاہے وہ عملی میدان میں ہو، دونوں میدان میں اگر نظریاتی اختلاف نہ ہو تو پھر کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ جتنی بھی ترقیاں ہو رہی ہیں، جتنی بھی ترقی ہوتی ہے، چاہے علمی اعتبار سے دیکھا جائے چاہے عملی اعتبار سے دیکھا جائے، ہمیشہ نظریاتی اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ جو اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان اختلاف ہے یہ ایک نظریاتی اختلاف ہے، جبکہ ان دونوں کے ہاں اللہ ایک ہے، 1,24,000 انبیاء پر ان دونوں کا عقیدہ ہے، قرآن پر دونوں کا عقیدہ ہے، پیغمبر اسلام کا احترام سب کے یہاں ہے۔ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، فرق زیادہ محسوس کرایا گیا ہے۔ محسوس کیسے کرایا گیا ہے؟ یعنی ہم نے کیا کیا، اکثر لوگوں نے چاہے وہ اہل سنت کی طرف سے ہوں چاہے وہ اہل تشیع کی طرف سے ہوں، صرف ان چیزوں پر زیادہ عوام کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ جو اختلافی مسائل تھے۔ اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، اختلاف کا نظریاتی اختلاف کا ہونا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن زیادہ ایک دوسرے کو الگ کرنے کے لیے، ایک کو دوسرے سے جدا کرنے کے لیے جو بھی مقصد رہا ہو، زیادہ توجہ اس طرف دلائی گئی کہ جو ان کے یہاں اختلافی مسائل ہیں۔ اختلافی مسائل کے بارے میں بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ عقائد کے اعتبار سے اور احکام کے اعتبار سے ہے اختلاف۔ مثلا کچھ مسائل میں جو شیعہ مانتے ہیں وہ سنی نہیں مانتے، جو سنی مانتے ہیں وہ شیعہ نہیں مانتے۔ عقائد کے اعتبار سے 89% جو مسائل ہیں عقیدے کے، اس میں شیعہ سنی ایک ہیں۔ صرف 11% ایسے مسائل ہیں عقیدے کے کہ جس میں اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں زیادہ جو مسائل ہیں اس میں اتحاد ہے، یعنی ایک ہیں، صرف 11% ایسے ہیں جس میں اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے احکام میں بھی دیکھ لیں، احکام میں 91% شیعہ اور سنی کے جو احکام کے مسائل ہیں وہ ایک ہیں، 9% مسائل میں اختلاف ہے۔ یہ ہمارے جو محققین نے یہ ریشیو نکال کے انہیں نے بتایا کہ صرف اگر عقیدہ اور احکام ان دونوں مسائل کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان صرف 10% ایسے مسائل ہیں کہ جس میں نظریاتی اختلاف ہے۔ بھائی نے جو سوال کیا کہ کیا ایک نہیں ہو سکتا، ایک ہونے کا مطلب اگر جتنی چیزیں جو شیعہ مانتے ہیں وہ سنی ماننے لگیں، یا جو اہل تسنن مانتے ہیں برادران اہل سنت مانتے ہیں وہ شیعہ ماننے لگیں تو پھر ایک ہو جائیں گے، یعنی پھر شیعہ اور سنی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جائے گا، یعنی ایک ہو جائیں گے، یا تو پھر ان کو سنی کہنے لگی سب کو یا سب کو شیعہ کہنے لگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت جو آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہمیں، چونکہ یہ دونوں مسلمان کے اہم رکن ہیں،
ہمیں ہماری توجہ ان مسائل پہ زیادہ ہونی چاہیے جن میں ہم ایک ہیں، جن میں ہم متحد ہیں، اس پر زیادہ توجہ دی جائے، اس پر زیادہ فوکس کیا جائے۔ ایسی باتیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسی باتیں ہر جگہ کی جائے، اس طریقے سے بیان کی جائے کہ جس سے ایک دوسرے میں دوری پیدا ہو، ایک دوسرے میں اختلاف ہو۔ ہمارے مراجع کرام نے بہت تاکید کی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جن کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے اہل سنت کے اندر ان کے نزدیک وہ قابل احترام ہو، یا ان کے نزدیک جو قابل احترام نہیں ہے وہ آپ کے نزدیک قابل احترام ہو، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ زبردستی کر کے ان کو منوائیں، یا ان کے یہاں بھی ضرورت نہیں ہے کہ زبردستی کر کے آپ منوائیں، لیکن ایسا کوئی کام نہ کریں، نہ آپ نہ وہ، کہ جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو، نہ آپ ان کا دل دکھائیں نہ یہ آپ کا دل دکھائیں۔ ایسی باتیں کریں کہ جس میں دونوں لوگ مشترک ہیں۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، دل آزاری کرنا، طنز کرنا، چھیٹا کشی کرنا، یہ کہیں پر بھی ہمارے مراجع کرام نے اجازت اس کی نہیں دی ہے کہ آپ توہین نہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ جن کو مانتے ہیں ان کو مبارک ہو، ہم جن کو مانتے ہیں وہ ہمیں مبارک ہو، جو ان کا عقیدہ ہے وہ ان کو مبارک ہو، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمیں مبارک ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم دونوں، یعنی یہ شیعہ اور سنی، یہ دونوں فرقے امت مسلمہ کے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ان دونوں کا ایک تیسرا جو مخالف ہے، جو دشمن ہے، جب بھی ضرورت ہو تو اس تیسرے مخالف کے مقابلے میں یہ دونوں مسلمان کی حیثیت سے ایک نظر آئیں۔ یعنی جب تیسرا کوئی دشمن ان کے سامنے آئے تو پھر یہاں پر شیعہ سنی کا مسئلہ ہٹا کر، اس کو کنارے رکھ کر، پھر ہم مسلمان ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، چونکہ اکثریت میں ہمارے یہاں اتحاد ہے، زیادہ توجہ ہمیں ان چیزوں پر دینی چاہیے کہ جہاں پر ہمارے یہاں مسائل ایک ہیں، متحد ہیں، جہاں پر اختلاف نہیں ہے، ان پر زیادہ متوجہ ہوں، اور تاکہ جو آج کے زمانے کے اعتبار سے جو ضرورت ہے کہ جب تیسرا کوئی اگر ہمارے اوپر حملہ آور ہو تو ہم مل کر اس کا جواب دے سکیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ضرورت ہے کہ یہ دونوں متحد ہوں اور ایک ہو جائیں، تاکہ پھر ہمارے مقابلے میں کوئی دوسرا آ نہ سکے۔ منگل کے دن کیا ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا یا اس دن سفر کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے پہلے بھی جو ایپیسوڈ گزرے ہیں اس میں عرض کیا جا چکا ہے کہ چونکہ بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا یہ جسم کی صفائی میں اس کا شمار ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جیسے اس کے پہلے سوال ہوا تھا کہ رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا رات میں جھاڑو لگا سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، منگل کے دن بھی کاٹ سکتے ہیں اور بال بھی کاٹ سکتے ہیں، یا سفر بھی کرنا ہے تو کہیں پر ممانعت نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی ہفتے میں یہ ایام ہیں، ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہوتا ہے، یہ سب مبارک ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس دن، جیسا کہ ہمارے بھائی نے جو سوال کیا اس میں یہ کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہاں سے دین سے خارج ہو جائے گا؟ ایسا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ دین سے کوئی منگل کے دن اگر اس نے ناخن کاٹ لیے یا بال کاٹ لیے تو دین سے خارج ہو جائے گا۔ دین سے اس طریقے سے کوئی دین سے خارج نہیں ہوتا۔ دین سے خارج ہونے کے لیے اس میں جو اصول دین ہے اس کا اگر انکار کر رہا ہے، نبوت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ناخن اگر کاٹ لیا تو اس سے کوئی دین سے تھوڑی نہ خارج ہو جائے گا، بال اگر کسی نے کاٹ لیا منگل کے دن تو اس سے کوئی دین سے خارج نہیں ہوتا، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال جو موصول ہوا وہ یہ کہ فرش عزا پر موبائل کے ذریعے سے نوحہ پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کسی نے منع نہیں کیا ہے، اور کوئی ایسی ممانعت بھی، جیسا کہ اس سوال میں بھی ہے کہ چونکہ فرش عزا پر موبائل کا استعمال منع کیا گیا ہے، نہیں منع بھی دیکھیں، ایک چیز فرش عزا کا احترام اپنی جگہ، اس کا بہت احترام ہے۔ مثلا آپ سب کے سامنے اگر موبائل استعمال کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ وہاں پر بالکل استعمال نہ کریں کہ اگر آپ کے موبائل کی وجہ سے دوسرے لوگ مجلس سن رہے ہیں اور نہیں سن پا رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو یہاں پر بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہ کسی مرجع نے فتویٰ دیا ہو یا کوئی اس طریقے کی روایت ہو کہ جس میں منع کیا گیا کہ آپ بالکل استعمال ہی نہیں، حرام ہے موبائل، ایسا نظر نہیں آئے گا، نہ کسی کا ایسا فتویٰ ہے۔ بہت زیادہ کبھی ضرورت بھی آ جاتی ہے انسان
کوئی بہت اہم کام ہے اور کسی سے ملنا ہے تو مثلاً فرش صاحب بیٹھا ہوا ہے, سائلنٹ موڈ پر موبائل لگائے ہوئے ہے اور فون آ گیا تو متوجہ ہو گیا, جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے. ہاں, فرش اعضاء کا احترام اپنی جگہ پر ہے, اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی بندے مومن کو کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اگر مجلس سن رہا ہے, نوحہ سن رہا ہے تو اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو, یا اگر موبائل کے ذریعے سے نوحہ پڑھ رہا ہے تو بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ سکتا ہے. ناظرین کرام, جو بھی سوالات آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہو رہے ہیں, آئندہ کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے ان کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیعہ عزاداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ.